think they're responding to the shock of the last several weeks. میرا خیال ہے کہ وہ کچھ ہفتے پہلے نیٹو کے وزارتی اجلاس یعنی میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران ملنے والے شوق پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یوکرین میں جنگ کو جلد ختم کرنے کی شدید خواہش موجود ہے، اور یہ کہ ٹرانس اٹلانٹک تعلقات پر ٹرمپ کی طویل عرصے کی یہ تنقید ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ یورپ کی دفاعی ضروریات پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے کردار کی جانب منتقلی چاہے گی جب یورپ اپنے اور یورپی یونین کے دفاع کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یورپ کی سیکیورٹی کا اور پھر امریکہ یوکرین میں امن کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، کیا یوکرین اور روس کے درمیان امن کے لیے سیکیورٹی کے علاوہ بھی کسی اور قسم کی ضمانتیں درکار ہیں؟ Well, Ukraine یوکرین واضح طور پر امریکہ سے سیکیورٹی کی ضمانت چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہونے والا ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد یورپی ممالک خاص طور پر فرانسیسیوں نے کہا کہ شاید ہم یوکرین میں امن فوج بھیج سکتے ہیں جس میں امریکہ ایک بیک اپ کے طور پر ہو، جو فی الوقت بات چیت میں شامل نہیں۔ اور امریکیوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے گا۔ پچھلی امریکی انتظامیہ نے کہا تھا کہ یوکرین کے لیے نیٹو رکنیت کے لیے ایک ناقابل واپسی راستہ ہے، لیکن نیٹو کی رکنیت پر کبھی بحث نہیں ہوئی۔ اس لیے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ممکن ہے اس کی ستائش ضروری ہے۔ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کون سے عوامل ہیں جو امریکہ کی نیٹو کی جانب اس حالیہ تبدیلی کا نتیجہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پریویس ایڈمنسٹریشنز؟ بائیڈن انتظامیہ کی یوکرین میں حکمت عملی یہ تھی کہ وہاں جتنا ہو سکے کیا جائے، یہ کوئی ڈھکا چھپا مقصد نہیں تھا، اور اس کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ یوکرین کا نیٹو میں شامل ہونا ممکن نہیں ہے۔ روس یوکرین کے کچھ حصے پر قابض رہے گا، جو ایک ناقابل قبول بات سمجھی جاتی تھی، لیکن ہر کوئی یہ جانتا تھا۔ لہٰذا ٹرمپ کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو ہر کوئی جانتا ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، اور وہ یہ کہ یوکرین بلا شبہ کبھی نیٹو کا حصہ بنے گا، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ہوتے ایسا ہو۔ but we don't want it to join NATO on our watch. لیکن اس کا امریکہ کی عالمی سطح پر حیثیت پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ امریکہ نیٹو کا طاقتور مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کا امریکہ کے لیے ایک عالمی رہنما ہونے کے ناطے سے اس کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ The Trump administration ٹرمپ انتظامیہ نہیں چاہتی کہ وہ ہمیشہ یورپی سیکیورٹی کا محور رہے۔ انہوں نے اپنے پہلے دور میں بھی اشارہ دیا تھا، انہوں نے 1988 میں اوپرا ونفری کے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی۔ یہ ٹرمپ کی طویل عرصے کی پالیسی ہے جس کے مطابق ٹرانس اٹلانٹک تعلقات کی موجودہ شکل میں امریکہ کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امور میں یہ کم از کم یورپی سیکیورٹی کے بارے میں اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ But then there's a question of China. لیکن پھر چین کا سوال ہے۔ امریکہ کی انتظامیہ میں ایسے لوگ ہیں جو چین کے مخالف ہیں، حالانکہ صدر ٹرمپ کبھی کبھار چینی انتظامیہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کا نیٹو کے لیے کیا مطلب ہے جو چین کے خلاف امریکہ کا مضبوط اتحادی ہے؟ نیٹو being a strong ally of US against China. having the United States bogged down in an امریکہ کا یورپ میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں پھنسا رہنا شی جن پنگ کے مفاد میں ہے۔ چین کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کی توجہ انڈو پیسیفک خطے پر مرکوز نہ ہو، اور موجودہ انتظامیہ میں چین کے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یورپی سیکیورٹی میں مرکزی کردار سے دستبردار ہو جائے، اور شاید مشرق وسطیٰ میں بھی، اور چین کے پیدا کردہ چیلنجز پر خاص توجہ مرکوز کرے۔